اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام خطبہ حجۃ الوداع۔ آج خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں اتحاد امت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں من حیث المجموع، قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں۔ بہت ضروری موضوع ہے، عہد حاضر کا موضوع ہے، بلکہ ہر عہد کا موضوع اتحاد امت ہی رہا ہے، اگرچہ امت نے اس کو اہمیت نہیں دی، اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے امور میں مصروف رہی امت اور بہت سارے انتشار اور افتراق کا شکار ہو گئی۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر ہم اتحاد کر لیں، یہ امت متحد ہو جائے، تو پھر اس کے آگے کوئی قوم رک نہیں سکتی، اس کے آگے کوئی قوم اپنا ہی جگہ بنا نہیں سکتی، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ایک ایسے مایہ ناز عالم دین ماشاءاللہ کہ جو بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ موضوع پر بات کریں گے، اور آج یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ حمد، اور انشاءاللہ اس کے بعد آخر میں نعت میں پیش کروں گا۔ آئیے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم، اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے در
تیرا گھر دیکھیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حضرت محترم، آج چونکہ اتحاد امت موضوع ہے، اس اعتبار سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اتحاد امت کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام پہلے تو قرآن کریم کی جو آیات بینات ہیں، پھر احادیث مبارکہ، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع سے اس میں کیا درس ملتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور یہ شب بھی بہت اہم ہے، چونکہ عید الاضحیٰ کی رات ہے پاکستان میں اور اس ایریے میں، اور یورپ اور مشرق وسطیٰ میں تو یہ گزشتہ شب تھی، جی بالکل۔ تو بہت اہم رات ہے، اور اس میں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں، اتحاد امت، ہمیں اس کی آج شدید ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر وہ تمام تعلیمات جو مساوات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ تم سب آپس میں ایک ہو، برابر ہو، آدم کی اولاد ہو، بالکل خونی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، وہ تمام ہمیں اشارتاً جڑ کر رہنے کی تعلیم دے رہی ہیں کہ تم نے آپس میں جڑ کر رہنا، یہی جڑ کر رہنا ہی اتحاد ہے۔ بالکل۔ اور بلکہ ایک مقام ایسا آتا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں جس میں آقا علیہ السلام نے اس کو لزوم جماعت کا عنوان بھی عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَى ثَلَاثٍ، یہ جان لو کہ تین چیزوں پر دلوں کو کبھی تنگ نہ کرنا، تین چیزوں میں کبھی دلوں میں بغض و عناد کو داخل نہ ہونے دینا، یعنی تین چیزوں میں تنگی پیدا کر کے بغض اور عناد کی راہ پہ نہ چلے جانا، ان تین چیزوں میں دلوں کو وسعت دے کے رکھنا ہمیشہ۔ ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلاص العمل للہ عز وجل، اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کی خاطر رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مناصحت اولی الامر، اولی الامر کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا، اس میں بھی کبھی اپنے دلوں کو تنگی کا شکار نہ ہونے دینا۔
اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی وعلی لزوم جماعت المسلمین، کیا بات، اور مسلمین کی جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ لازم کر، تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم کر لینا اور لزوم جماعت اور جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا، اکثریت کے ساتھ مل کر رہنا، یہ آقا علیہ السلام نے جو سبق دیا تمام مسلمانوں کو حجۃ الوداع کے اندر، یہ ہمارے لیے اتحاد امت کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی طرف جائیں اور پھر عمومی طور پر آقا علیہ السلام کے فرامین کو بھی دیکھیں تو قرآن مجید اس میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہونا۔ تو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی تشریح کے اندر، تفسیر اور تعویل کے اندر قرآن کو بھی اللہ کی رسی قرار دیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کی روایت کے مطابق خود آقا علیہ السلام ہی حبل اللہ ہیں، آقا علیہ السلام ہی اللہ کی رسی ہیں، کیونکہ قرآن میں عقل کی بنیاد پر، لغت کی بنیاد پر مختلف تعویلات کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور ان تمام تعویلات میں صحیح کیا ہے یہ تعلیم صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ یہ بہت اتنا خوبصورت گوشہ بیان فرمایا آپ نے تفسیر سے کہ حبل اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اور قرآن کریم سے دلیل پیش کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں دیگر مفسرین نے حبل اللہ قرآن کو قرار دیا، وہیں بعض مفسرین نے حبل اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو ارشاد فرمائے۔ آپ اپنا جواب مکمل فرما دیجیے۔ جی، تو آقا علیہ السلام کی ذات اس لیے حبل اللہ ہے کہ جب قرآن مجید میں لغت کی بنیاد پر کہیں بھی کوئی اختلاف واقع ہو کسی آیت کی تفسیر میں، تعویل میں، معنی میں، تو وہاں سوال پیدا ہوگا کہ کیا وہ ان ساری باتوں کو اڈاپٹ کیا جائے یا کوئی ایک اسوہ حسنہ ہے جو ان تمام کو مرج کر کے ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی وہی تشریح اور تفسیر ہی قابل قبول ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے اقوال مبارکہ اور آپ کے اعمال مبارکہ سے ہمیں حاصل ہو۔ گویا قرآن کا پیمانہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہاں ایک سادہ سی بات ہے، جب اللہ کی رسی کو تھامیں گے، اگر ہم تصور کریں جب قرآن نے ایک استعارہ اور تشبیہ استعمال کی، ہم اس کو سمجھیں، رسی کو جب کوئی پکڑے گا تو ہاتھ ایک نہیں ہو جائے گا، ہاتھ سب کا اپنا اپنا ہوگا۔ میں بھی اسی رسی کو پکڑوں گا، آپ بھی اسی رسی کو پکڑیں گے، دوسرا بھی اسی رسی کو پکڑے گا۔ جب ہاتھ اپنا اپنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی شناخت قائم رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہا اسلام نے کہ یہ بھی غلط ہے کہ تم اپنا ہاتھ، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن یا اپنی شناخت، اپنے وجود یا اپنی ایگزسٹنس کو ہی مٹا دو، یہ نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اختلاف رکھا ہے، عقل بھی اسے اختلاف کی طرف لے کے آئے گی۔ تو اسے کہا کہ اپنا ہاتھ ہونا کوئی بری بات نہیں، اپنا اپنا وجود ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس وجود کو اور اس ہاتھ کو ایک مرکز کے ساتھ پیوست کر لو، اور وہ مرکز اللہ کی رسی، وہ اللہ کا دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں سے یہ قابل مذمت عمل شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ کو رسی کے اوپر تو ڈال لیتے ہیں مگر کسی اور کو اس رسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے، یا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب کوئی اور اس رسی کا نہ حقدار ہے، نہ وہ اس کی طرف دیکھے، نہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو ہمارا ہی استحقاق ہے اس کو اپنا ہاتھ میں رکھنے کا۔ یہاں سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ اور اگر میں اس کو سمرائز کروں اپنی بات کو، تو اتحاد امت میں اختلاف رائے رکاوٹ نہیں ہے، اختلاف رائے کی اجازت ہے، اختلاف کی قرآن کے مطابق بھی اجازت ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اس اختلاف کو رحمت قرار دیا، اختلاف امتی رحمت۔ لیکن یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اختلاف رفتہ رفتہ بن جاتا ہے پھر عداوت، تو وہ اختلاف جب عداوت بنا تو وہیں سے پھر خرابی شروع ہو جاتی ہے، اور عداوت پہ پہنچ کے بھی رک جاتا تو شاید امت میں یہ انتشار نہ ہوتا۔ وہ ہمارے زمانے میں تو جو عداوت ہے وہ دہشت میں بدل گئی ہے، یعنی دوسرے کے وجود کو مٹانا۔ اختلاف یہ تھا میری یہ رائے ہے، آپ کی یہ رائے ہے، اس رائے سے آگے بڑھے تو پھر
عداوت پیدا ہوئی کہ تیری یہ رائے کیوں ہے، یہ عداوت کے درجے میں چلے گئے، اور اس عداوت کے بعد دہشت میں آ گئے، دہشت کے دائرے میں داخل ہو گئے کہ اچھا اگر تیری یہ رائے ہے تو نہ تو رہے گا نہ تیری رائے رہے گی، یہاں سے پھر دہشت نے جنم لیا۔ تو لہٰذا آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں اس سے واپس پلٹنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ان تعلیمات کو دیکھنا ہوگا، اور امت کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا، اور اس قربانی سے یہی سبق سیکھنا ہوگا کہ اپنی نفرتوں کو ذبح کرو، اپنی عداوتوں کو ذبح کرو، اپنی انا کو ذبح کرو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور امت کی وحدت کو پارا پارا ہونے سے بچا لو۔ بہت خوبصورت، بہت فربا، بہت جاندار، بہت خوشنما جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے آپ۔ یقیناً پاکستان میں جو لوگ ہیں، اور آج جہاں عید ہوئی ہے ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن یہاں جو قربان کرنا ہے وہ اپنی انانیت کو قربان کرنا ہے، اپنے اس مخالف نظریے کو کہ جو باطل نظریہ ہے اس کو قربان کرنا ہے، محبتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اس کا ایثار اور قربانی کا مقصد بھی یہی ہے اور پیغام بھی یہی ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا، اہل حق کا جو اتحاد ہے اس تناظر میں کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل حق جو ہیں وہ بسا اوقات جو ہے ان میں بھی یہ فاصلے آ جاتے ہیں نظریات کے بنیاد پر اور بعض حوالوں سے۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کتنی امت کو وحدت کی ضرورت ہے اور اس اتحاد کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اتحاد میں برکت ہے، عظمت ہے، اور اجتماعیت میں اللہ رب العالمین نے عزت رکھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انتشار و افتراق میں بے برکتی ہے، اور قوموں کا زوال اسی سے وابستہ ہے کہ اگر وہ اس میں انتشار و افتراق کی کیفیت آ جائے۔ قرآن کریم میں دونوں طرح کے معاملات کو، یعنی جو اتحاد کی برکت ہے اس کو بھی بیان فرمایا گیا، اور مسلمانوں کی جو عظمت ہے، عزت ہے، رفعت ہے، اس کا بھی ایک جو سبب ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ ہم حضور کے زمانے میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمان کبھی بھی اغیار کے مقابلے میں افرادی قوت میں ان کی کثرت نہیں رہی، یعنی ہمیشہ قلت میں رہے۔ ظاہری طور پر جو اسباب تھے، وسائل تھے، اس میں بھی وہ ایک محدود رہے وہ، اور وہ ساری چیزیں جو سامان حرب ہیں وہ ان کے پاس میسر نہیں ہوتے، لیکن وہ اجتماعیت ہے، اتحاد ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں ہر میدان میں انہیں فتح عطا فرماتا۔ جس طرح بدر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، اور احزاب میں دیکھیں، دیگر پھر خلفائے راشدین کے ادوار میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں اسی اجتماعیت کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے امت مسلمہ کو ہمیشہ عروج عطا فرمایا۔ اور وہ کیفیت دیکھے کہ اسلام کی ابتدا ہے، اور اس زمانے کی جو سپر پاور ہے روم اور فارس ہے، مسلمانوں کے نام سے وہ کانپتے ہیں، اور مسلمانوں نے پھر ان جو سپر پاور اس زمانے کی ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو شکست سے ہمکنار کیا۔ یہی اجتماعیت ہے جس سے متعلق قرآن کریم میں سورہ صف میں ارشاد خداوندی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ کس کیفیت میں؟ صفن، کہ وہ صف در صف ہیں، یعنی اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپس کی نفرتیں، کدورتیں، بغض و حسد اور کینہ اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی کیفیت کو قرآن نے بیان فرمایا کہ کانہم بنیان مرصوص، کہ گویا ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی وہ آپس میں اس طرح ان کا اتحاد ہے، اتفاق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسد واحد کی مثل ہے، یعنی وہ ایک جسم کی مانند ان کی کیفیت ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے، رشتہ ہے، کہ وہ جسم کا جوڑ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ عمارت کی مثل ہے، یعنی بعض اس کا حصہ وہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق، مسلمانوں کی اجتماعیت وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والی ہے، اور جب تک یہ کیفیت رہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر دور میں اسی اتحاد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں عروج عطا فرمایا۔ بالکل۔ اور جب دوسری طرف ہم معاملہ دیکھیں کہ جب مسلمانوں سے یہ اجتماعیت ختم ہوئی، اتحاد و اتفاق کا وہ شیرازہ بکھر گیا، اور مسلمانوں میں وہ تقسیم در تقسیم ہوتی رہی، تو پھر قرآن کریم نے اس کا بھی جو مضر جو اثرات ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے، اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا نہ ہوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم نے آپس میں تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا،
آپس میں تنازعات شروع کر دیے، آپس میں اختلاف و انتشار شروع کر دیا، فتذھب ریحکم، تو پھر تمہاری جو عزت ہے، جو تمہارا ایک حیثیت ہے، مقام و مرتبہ ہے، فرمایا کہ وہ ساری کی ساری وہ چلی جائے گی. یعنی تمہاری اجتماعیت میں اللہ رب العالمین نے تمہاری عزت رکھی ہے، تمہاری سرخروئی رکھی ہے. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، جواب شکوہ میں، کہ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. یہ ساری کیفیات تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. یعنی آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ وہ اس اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے آج زوال ہے، پستی ہے. اگر وہ کیفیت ہوتی تو پھر اللہ رب العالمین اس کی برکتیں بھی عطا فرماتے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اور میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ میں مختلف قبائل آ رہے ہیں، کالے بھی آ رہے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان علاقوں سے آ رہے ہیں جہاں پر اس کی تعلیم نہیں ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب کو مشرف و اسلام فرما رہے ہیں اپنے دست اقدس پر. اب ان لوگوں میں جو اتحاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کیا حکمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ کیا اسٹریٹجی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی، اس کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. آج 2-3 قسم کے لوگ اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو تینوں کی فکر و خیال میں اور نظریات میں فرق نظر آتا ہے، اور تینوں کو ہم کہتے ہیں یار اس کو الگ ملیں گے، اس کو الگ ملیں گے، اس سے الگ ملیں گے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حکمت اور شاندار حکمت ہے، اس پر ایک انشاءاللہ جواب لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. جناب، موضوع ہے اتحاد امت. خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں سوال یہ تھا کہ مختلف قبائل اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طرح متحد فرمایا، ان میں اتحاد فرمایا. جی یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور آج اتحاد امت کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے. ایک تو قرآن مجید نے اس کو خود اظہار فرمایا. قرآن مجید نے پوچھا سوال کر کے، فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یاد کرو وہ وقت تمہاری آپس میں دشمنیاں، عداوتیں، پانی پینے پہ، پلانے پہ، گھوڑا آگے بڑھانے پہ 100 سال تک جاری رہنے والی جنگیں، اور میں نے تمہارے اندر اپنے محبوب کو بھیجا، سبحان اللہ، اور اس کی محبت نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. ایک لڑی کے اندر پرو دیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے. اور تم ایسے تھے کہ جیسے تم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے حبیب کی اس محبت بھری شخصیت اور صحبت کے ذریعے سے تمہیں بچا لیا. تو اس میں عرض کروں گا کہ اتحاد امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اکابرین ہیں، جن کو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، ان تمام کو محبتوں کا پیکر ہونا چاہیے. بالکل، کیونکہ قرآن نے یہاں فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دلوں میں محبت پیدا کیے بغیر اتحاد امت نہیں ہو سکتا. اور اگر گروہوں کے، طبقات کے، تنظیمات کے، مسالک کے، گروہوں کے لیڈرشپ اور قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو منافرت پھیلائیں گے، جو دوسروں پر بے داغ کرٹیسائز کریں گے، بے لگام کرٹیسائز کریں گے دوسرے مسالک کو، اور جا بجا تنقید کریں گے، تو اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی، اور ان نفرتوں سے پھر امت کبھی اتحاد کی طرف نہیں آ پائے گی. لہذا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لہذا جو اکابرین ہیں کسی بھی مسلک کے، کسی تنظیم کے، کسی جماعت کے، ان تمام کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی زبان کو جب وہ استعمال کریں نجی مجالس میں یا کہیں باہر، تو انہیں اتحاد امت کو ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح کے طور پر رکھنا چاہیے. دیکھیے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ کچھ تمہارے اور ہمارے درمیان بھی مشترک ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان بھی کچھ کامن ویلیوز ہیں، کمونیلٹی ہے، وہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان اشتراک ہے، آؤ اسی کے اوپر ہم ایک الائنس بنا لیتے ہیں. اور وہ یہ کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. اہل کتاب کو یہ دعوت دی گئی. تو جب قرآن بین المذاہب اشتراکات کو بنیاد بنا کر اتحاد کی دعوت دیتا ہے، تو بین المسالک تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنا چاہیے. مسالک یعنی جب اسلام کے تمام جو مسالک ہیں ان کے درمیان تو اشتراکات ہیں ہی بہت،
اختلافات تو فروعی معاملات کے اندر ہیں. کسی کا اختلاف نہیں کہ بیت اللہ دوسرا ہے, کسی کا اختلاف نہیں کہ نمازیں 5 نہیں, کسی کا اختلاف نہیں کہ رمضان میں روزے نہیں ہیں. تو لہٰذا ارکان اسلام پر, دین کی ضروریات پر جب اتفاق ہے, وہ چیزیں مشترک ہیں, تو پھر تو فروعی چیزیں بچ جاتی ہیں, لہٰذا اس میں آگے بڑھیں. اور اب تو حالت یہ ہوگی کہ ایک مسلک کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کا ورکنگ پلیٹ فارم ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, تنظیمیں, جماعت یا گروہ ہو جاتے ہیں, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنا کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو ہمیں ان تنگ نظریوں سے نکلنا ہوگا. آقا علیہ السلام نے کس طرح قبائل کو جمع کیا اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کا نام سننے کے لیے گوارا نہیں ہوتے تھے, لیکن آقا علیہ السلام نے ایسی محبتیں بانٹیں کہ وہ سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ گئے اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں جمع ہو گئے. ہمیں بھی انہی محبتوں کو اپنانا ہوگا آقا علیہ السلام کی سنت میں اور اتباع میں. اور آج اگر مسالک ہیں یا تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, مختلف طبقات ہیں, تو دیکھیے یہ تمام طبقات ٹھیک ہے, ان میں کہیں کوئی راستے سے ہٹا ہوا بھی ہوگا, لیکن ہمیں زیادہ تر پہلو کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ اسلام کی بنیادوں پر قائم ہے تو وہ اہل حق ہیں, اہل اسلام ہیں. تو وہ ہمارا اگر نقطہ نظر مختلف ہے, دیکھیے 4 فقہی مذاہب, کس بنیاد پر ہم ان چاروں کو اہل حق کہتے ہیں؟ حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے. حنفی شافعی کو اہل حق کہتا ہے, شافعی حنفی کو اہل حق کہتا ہے. جب چاروں فقہی مذاہب اصول میں بھی فرق ہے, اختلاف ہے, فروع میں بھی اختلاف ہے, اس کے باوجود چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ چاروں اہل حق ہیں, کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا. ایسے روحانی سلاسل کے اعتبار سے بہت سارے سلاسل ہیں, لیکن معروف سلاسل قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ, رفاعیہ, یہ جو سلاسل ہیں معروف, یہ بھی اپنے طریقہ سلوک کے اندر فرق رکھنے کے باوجود, اختلاف رکھنے کے باوجود, وہ کسی کو کافر نہیں کہتے, کسی کو گمراہ نہیں کہتے. تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے, مسلک میں بھی اور دین کی باؤنڈری میں مسالک کے درمیان, مسلک کی چھتری کے نیچے تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان ہمیں کمیونلٹی اور اشتراکات کے اوپر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ امت کو ہم انتشار سے بچائیں. اچھا صاحب, پیغام کیا دیجیے گا اتحاد امت کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں مختصر آپ کا پیغام لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کرے تو ہمیں اتحاد ہی کا درس ملتا ہے, چاہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہو یا اعلان نبوت کے بعد کا ہو. حضور کا معاملہ دیکھیں, اعلان نبوت سے پہلے حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ ہے, اور وہ ایسا ہے کہ وہ پورے عرب میں جنگ و جدال شروع ہونے والی ہے. حضور نے اپنی حکمت عملی سے پورے عرب کو اس طرح آپس میں شیر و شکر کیا کہ اس کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے نظیر ملتی ہے نہ بعد میں اس کی نظیر ملتی. پھر خطبہ حجۃ الوداع میں اتحاد و انتشار کو پارا پارا کرنے والے جتنے معاملات ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کی تردید فرمائی. جیسے رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق ہے, یا علاقائی بنیاد پر تفریق ہے, یا کسی بھی حیثیت سے تفریق ہے, یا کسی بھی اس طرح کی امتیازی جو افراد و تفرید کے معاملات ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سارے معاملات کو تردید فرمائی, ان کو ختم فرمایا, اور فرمایا کہ میں ان ساری چیزوں کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. اور فرمایا کہ شیطان تم سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ شرک اور اس طرح کی چیزیں داخل کرے, لیکن وہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورتیں, نفرتیں اور اس طرح کی چیزیں پیدا کرے گا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پورے حیات طیبہ, اسلام کی ساری تعلیمات وہ ہمارے سامنے ہیں. پھر آج کا جو دن عید الاضحیٰ کا دن ہے, حج کا جو دن ہے, اس میں ہمیں مسلمانوں میں ایک اجتماعیت نظر آتی ہے. اور اس میں ان ایام میں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی خوشحالی, برکتیں, اور ایک دوسرے کے لیے کیسے اچھے جذبات کا ہمیں مظاہرہ نظر آتا ہے. تو اگر یہی جذبات سال کے بقیہ ایام میں بھی ہمارے سینوں میں اور ہمارے رویوں میں پیدا ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین وہی کیفیات اور وہی برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم, ان تمام ممالک میں جہاں پر عید منائی گئی آج اور قربانی کی گئی, ان تمام ممالک کے مسلمانوں کو ہم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, عید الاضحیٰ کی. اور جتنے الحمدللہ کل عید قرباں منائیں گے, سنت ابراہیمی ادا کریں گے اور دعائیں کریں گے, کل بہت بڑا دن ہے, تو ان سب کو پیشگی عید مبارک میری جانب سے, ARY نیٹ ورک کی جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مزید خوشیاں عطا فرمائے. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت
لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے ہیں ہم پر یہ احسان سارے، اسی کے ہیں ہم پر یہ احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادۂ حق پہ ڈالا، اسی نے ہمیں جادۂ حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں